بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ غزوہ بدر پارٹ 1۔ ناظرین کرام، یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا اور اس کا محرک مشرکین کا جذبہ انتقام تھا، کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور انتقام در انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، جبکہ بدر کے دن 1-2 نہیں پورے 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے، جبکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے اس کی روح تڑپتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ، اکرمہ اور صفوان نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ وہ سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لیے سب نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو سفیان خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے مکمل اتفاق کیا اور ان لوگوں سے جن کا مال اس کاروان تجارت میں شامل تھا مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد فراہم کریں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہر قسم کی مدد کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے۔ چنانچہ زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب کے 2 مشہور شاعروں ابو عزا اور نافع کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد و نواح میں قبائل میں پھریں اور پردرد اشعار کہہ کر انہیں انتقام پر ابھاریں اور جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابو عزا اور نافع دونوں آتش بیاں شاعر تھے۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لیے بےتاب و بیقرار کر دیا۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ کے ہاتھوں اٹھانا پڑا تھا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا اور جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو لالچ دیا، اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ شاذ و نادر ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔ ان انتظامات کے علاوہ اس دفعہ بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا تھا، کیونکہ عرب عورتوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزدلی کے طعنے دے دے کر ان کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیز عورتوں کے ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لیے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لیے مرد جان لڑا دیتے تھے۔ عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح چھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مردوں کے دل گرماتی تھیں۔ معزز خواتین کے علاوہ دل بہلانے کے لیے کنیزوں، طوائفوں اور ناچ گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کیے گئے اور پورے دھوم دھڑکے سے 3000 جنگ آزماؤں پر مشتمل یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع۔ حضرت عباس نے یہ ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا۔ حضرت عباس کا مکتوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر توڑ کر خط نکالا اور عبداللہ ابن ابی کو ہدایت کی کہ یہ راز افشا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بھی رازداری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد نے انتہائی درشتی سے جواب دیا، تیری ماں مر جائے، تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ آپ بے شک نہ بتائیں، مگر میں نے چھپ کر آپ کی تمام باتیں سن لی ہیں۔ حضرت سعد نے حیرت سے پوچھا، کون سی باتیں سن لی ہیں؟ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے سنا تھا۔ حضرت سعد نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہماری باتیں سنی ہیں، اگرچہ یہ رازداری کا وعدہ کر رہی ہے، مگر میں اس لیے لے آیا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ خبر باہر نکل گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فرمایا،
اب چھوڑ بھی دو اسے۔ مشرکین کی آمد۔ مشرکین منزلوں پر منزلیں مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب آ پہنچے۔ مخبروں نے یہ اطلاع پہنچائی تو وہ پرجوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور کہنے لگے اب ہم بھی دشمن سے دو دو ہاتھ کریں گے اور جہاد و شہادت کے مزے لوٹیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ جمعہ کی رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے، اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا ہے کہ اس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ذبح شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔ تلوار کی دھار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔ محفوظ زرہ مدینہ ہے، اور دمبے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سردار مارا جائے گا، کیونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرات کی تو ہم ان کو گھیر لیں گے۔ مکانوں کے اوپر سے عورتیں پتھر برسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیزوں سے استقبال کریں گے۔ اس طرح مدینے کے تنگ کوچے ان کا مقتل بن جائیں گے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ رئیس المنافقین حضرت عبداللہ ابن ابی نے بھی یہی تجویز پیش کی، اور فی الواقعہ یہ بہت عمدہ تجویز تھی، مگر مشتاقان شہادت نوجوانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کب سے تمنا تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے، ہم رات دن یہی دعائیں کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت فرمائیں۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے، اللہ کی قسم میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ کیسے داخل ہوگے جنت میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے صدقے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ کر اس نے جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ سرفروشی اور جاں بازی کے جذبات سے مغلوب ہو کر صحابہ نے یہ باتیں کہہ تو دیں، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے سن کر گھر تشریف لے گئے تاکہ جنگ کے لیے تیاری کریں، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار و مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی صائب ہے، ہم حسب ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔ میں نے تو پہلے ہی یہ مشورہ دیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگواری سے کہا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا نبی جب ایک دفعہ اسلحے سے لیس ہو جائے تو پھر اس کے لیے زیبا نہیں کہ لڑے بغیر ہتھیار اتار دے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گلے میں تلوار اور کمان حامل کی، ہاتھ میں نیزہ لیا، پشت پر ڈھال رکھی اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کی نفری بھی ہم رکاب تھی۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا۔ البتہ ایک نو عمر لڑکے حضرت رافع کو اس لیے شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمدہ تیر انداز تھا۔ اس پر ایک اور کم عمر نوجوان حضرت سمرہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، کیونکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کشتی لڑو، اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور واقعی سمرہ نے رافع کو گرا دیا۔ اس طرح سمرہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا جذبے تھے جہاد و شہادت کے لیے، اور کیا ولولے تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ صبح کی نماز پڑھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم رکاب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں ساتھ دینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہم نواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح 300 آدمی واپس چلے گئے اور صرف 700 باقی رہ گئے۔ دامن کوہ میں جبل احد کے دامن میں پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور رات وہیں گزاری۔
نماز صبح کے بعد مختصر سا خطاب کیا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا، علم حضرت مصعب کو عطا فرمایا، حضرت زبیر کو رسالے کا کمانڈر مقرر کیا، حضرت حمزہ کو اس جانباز دستے کی قیادت سونپی جو ذرہ پوش نہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کا کمانڈر بنا کر کوہ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کے لشکر گاہ پر قابض ہو چکے ہیں، تب بھی تا حکم ثانی تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ دراصل لڑائی کی صورت میں یہ درہ لشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن پلٹ کر اس درے کے راستے حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگر کہ جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ ناظرین کرام، آگے کے واقعات اگلی ویڈیو پارٹ 2 میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔